بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اس سلسلے میں تمام پہلوؤں پر غور کر رہے تھے اور مطمئن ہو رہے تھے۔ پھر ڈائریکٹر جنرل نے کہا، اس نے مشین کا جو نقشہ دیا ہے وہ اصلی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ وہ کامیابی سے مشین تیار کر لیں گے، لیکن عقل کہتی ہے کہ دشمن کے دیے ہوئے تحفے کے پیچھے بھی کوئی چال ہوتی ہے۔ ہماری توقع کے خلاف کوئی بات ہو سکتی ہے۔ یہ اندیشہ ضرور ہے، لیکن فورس کی یہ بات بھی درست ہے کہ وہ لوگ ٹرانسفارمر مشین کے نقشے شیرینی کی طرح بانٹ رہے ہیں۔ یہی نقشہ انہوں نے جمہوریہ چین کو دیا، ایسا ہی ایک نقشے سے اسرائیل میں مشین تیار ہو گئی۔ آئندہ خبر ملے گی کہ دوسرے ممالک بھی یہ مشین تیار کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں۔ ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ہم یہ مشین ضرور تیار کریں گے۔ ایک عہدیدار نے کہا، اگر مشین تیار کرنے کے بعد ہماری توقع کے خلاف کوئی نقصان پہنچے گا تو ہم اسے برداشت کریں گے، اگر نقصان نہ پہنچا تو ہم چین اور اسرائیل کی طرح فائدے میں رہیں گے۔ ایسے وقت جے کافو نے ڈائریکٹر جنرل کو مخاطب کیا، سر ممنوع علاقے میں کوئی داخل ہوا ہے، الیکٹرونک کے آلات کام نہیں کر رہے ہیں۔ وہ شیوانی کے بنگلے سے ابھی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں جو جاسوس اور سیکیورٹی گارڈز ہیں ان کے خیالات بتا رہے ہیں کہ جو شخص آیا تھا اس نے پتہ نہیں انہیں کیسے سحرزدہ کیا تھا، وہ وہاں سے گزر گیا ہے اور یہ لوگ الیکٹرونک آلات کے ذریعے متعلقہ سیکیورٹی فورس کو سگنل نہیں دے رہے ہیں، پلیز فوراً ایکشن لیں۔ ڈائریکٹر جنرل ٹیلی فون کے ذریعے تمام متعلقہ افسران اور سیکیورٹی فورس والوں کو خطرے سے آگاہ کرنے لگا۔ چند منٹوں میں پوری سیکیورٹی فورس حرکت میں آ گئی۔ وہاں کے راستے پر گاڑیاں دوڑنے لگیں۔ وہ گاڑیاں شیوانی کے بنگلے کے چاروں طرف آ کر رک گئیں۔ تمام گارڈز گنے اٹھائے تیزی سے دوڑتے ہوئے پوزیشن لینے لگے۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہاں آنے والے کو گولی نہ ماری جائے، گرفتار کیا جائے۔ اگر وہ خود کو گرفتاری کے لیے پیش نہیں کرے گا تو اسے زخمی کر کے قیدی بنایا جائے۔ انہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، وہ انتظار کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل کے موبائل کا بزر سنائی دیا۔ وہ اسے آن کر کے کان سے لگا کر بولا، ہیلو، میں ڈی جی بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، میں گھنشیام بول رہا ہوں، آپ نے میری دھرم پتنی شیوانی کو قیدی بنایا ہے اور اس کے بنگلے کے چاروں طرف کرفیو لگا دیا ہے، مسلح فورس کا پہرا لگا دیا ہے۔ یہ ظلم ہے، نا انصافی ہے، لیکن میں اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، اس سے ضرور ملوں گا۔ تم پاگل ہو، بے وقوف ہو، یہ نہیں جانتے کہ اسے کتنی سخت نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں ملے گی۔ کیا میں تمہاری اجازت کا محتاج ہوں؟ میں تو یہاں پہنچا ہوا ہوں۔ کیا؟ ڈائریکٹر جنرل نے شدید حیرانی سے پوچھا، تم اس ممنوع علاقے میں ہو، کیا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرا وقت ضائع کر رہے ہو۔ میں تمہارے الیکٹرونک نظام کو ناکارہ بنا کر اس علاقے میں داخل ہو گیا ہوں۔ شیوانی کے بنگلے کے قریب ہوں، 2 افسران اور کئی مسلح جوان میرے آس پاس ہیں، لیکن میری آنکھوں کی حرارت سے ان کی کھوپڑیاں گرم ہو گئی ہیں۔ یہ میری مرضی کے بغیر میرے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ میں حکم دوں گا تو یہ خودکشی کر لیں گے۔ جے کافو نے خیال خونی کے ذریعے ڈی جی سے کہا، سر یہ درست کہہ رہا ہے، جو لوگ الیکٹرونک نظام کی دیکھ بھال کر رہے تھے وہ بھی اس کی آنکھوں سے سحرزدہ ہو گئے تھے۔ یہ یکے بعد دیگرے پوری فورس کو سحرزدہ کرتا جائے گا۔ ڈی جی نے پوچھا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کیسے شیوانی سے ملنے کی اجازت دی جائے؟ میں چاہتا ہوں اسے دھوکہ دیا جائے، اسے شیوانی سے ملنے کی اجازت دی جائے گی تو وہ پھر کسی کو سحرزدہ نہیں کرے گا، شیوانی کے عشق میں بنگلے کی طرف جائے گا۔ ایسے وقت اسے چاروں طرف سے دبوچ کر اس کے سر اور چہرے کو کسی غلاف سے ڈھانپ دیا جائے، پھر وہ کسی کو دیکھ نہیں سکے گا، کسی کو سحرزدہ نہیں کر سکے گا۔ اس مشورے پر عمل کیا گیا۔ یوں بھی گھنشیام سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں چھپا رہتا تھا، جسم کہیں سے نظر نہیں آتا تھا، کبھی کبھی چہرے کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ ایسے لباس میں وہ شیوانی سے ملنے کی اجازت حاصل کر کے بنگلے کی طرف جانے لگا تو اچانک اسے چاروں طرف سے دبوچ کر سر سے لے کر گردن تک پورے چہرے کو غلاف سے ڈھانپ دیا گیا۔ اس کے ہاتھوں کو پشت سے باندھ دیا گیا۔ ایک افسر نے اسے زمین پر گرا کر کہا، میں تمہیں گولی مار دوں گا، فوراً بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں پورس نے بھیجا ہے؟ گھنشیام کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایک طرف سر اٹھا کر بولا، یہ پورس کون ہے؟ کیا میں اپنی بیوی سے ملنے کے لیے کسی پورس سے اجازت لے کر آؤں گا؟ میرا منہ کھولو۔ جسامو نے اس افسر سے کہا، پاگل کا بچہ، پورس کو نہیں جانتا ہے، شیوانی کے عشق میں آیا ہے۔ دوسری طرف ڈائریکٹر جنرل نے فون کے ذریعے شیوانی سے پوچھا، یہ کیا چکر ہے؟ ایسے وقت گھنشیام کیوں ملنے آیا ہے؟ کیا تم اس کے ذریعے فرار ہو سکو گی؟ شیوانی نے کہا، آپ لوگ بوکھلا گئے ہیں، میں اسے بنگلے کے اندر نہیں آنے دوں گی، اسے بات بھی نہیں کرنا چاہوں گی، تو وہ مجھے یہاں سے کیسے بھگا کر لے جائے گا؟ میں بری طرح ٹینشن میں ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، اس پاگل کو یہاں سے بھگائیں اور کسی لیڈی ڈاکٹر کو یہاں بھیج دیں۔ ادھر گھنشیام چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، شیوانی میں تم سے مل کر جاؤں گا، تمہارے لیے مقدمہ لڑوں گا، تمہیں اس قید سے رہائی دلاؤں گا، ایک بار مجھ سے مل کر باتیں کرو۔ شیوانی نے دروازہ کھول کر باہر برآمدے میں آ کر اسے دیکھا۔ پہلے تو وہ لبادے میں چھپا رہتا تھا، اب گردن تک غلاف میں چھپا ہوا تھا۔ وہ بولی، مجھ سے مل کر کیا کرو گے؟ مجھے دیکھ نہیں سکو گے، میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی، تم اگر سچ مجھ رہائی دلانا چاہتے ہو تو اب یہاں سے چلے جاؤ، میرے لیے قانونی جنگ لڑو۔ یوں منہ پر نقاب ڈال کر اندھے ہو کر بولتے رہو گے تو مجھے رہائی نہیں ملے گی، میں کچھ بیمار ہوں، فار گاڈ سے یہاں سے چلے جاؤ۔
वो पलट कर अंदर गई, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। घनश्याम को वहां से जाना पड़ा। डायरेक्टर जनरल ने जेकाफू से कहा, शिवानी टेंशन में है, इसे तभी मायने की जरूरत है। हम अपने इदारे के काबिल एतमाद लेडी डॉक्टर को भेज रहे हैं। तुम तीनों इस डॉक्टर के दिमाग में मुसलसल रहोगे। दुश्मन हमारी तवक्को के खिलाफ कोई चाल चल सकते हैं। जेकाफू ने कहा, आप इत्मीनान रखें, हम तीनों इसके दिमाग में मोहतात और मुस्तैद रहेंगे। दुश्मन भी धोखा नहीं दे सकेंगे। 15 मिनट बाद शिवानी को इतला दी गई कि उसकी जानी पहचानी लेडी डॉक्टर मुआयने के लिए आ रही है। अगर वो टेंशन में है तो इसे ज़हनी आसूदगी के लिए दुआएं दी जाएंगी। फिर इसे वार्निंग दी गई कि वो पुरुष की बातों में आकर लेडी डॉक्टर को नुकसान पहुंचाने और वहां से फरार होने की हिमाकत न करे। उनकी टेलीपैथी जानने वाले लेडी डॉक्टर की हिफाजत के लिए मौजूद रहेंगे। 7 घंटे गुजर चुके थे, रात हो चुकी थी। बंगले की तरफ अब पहले जैसी मुसल्लह फोर्स नहीं थी। सामने एक जीप में एक सिक्योरिटी अफसर 2 गार्ड्स के साथ मौजूद था। उसने लेडी डॉक्टर की कार को अच्छी तरह चेक किया, उसे गौर से देखा, फिर जाने की इजाजत दी। कार अहाते के अंदर जाकर बरामदे के सामने रुक गई। लेडी डॉक्टर ने दरवाजे पर आकर कॉल बेल के बटन को दबाया। शिवानी ने आकर दरवाजा खोला, फिर मुस्कुराकर इसे अंदर बुलाया और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। स्कॉटलैंड यार्ड के तमाम आला ओहदेदार मुतमईन थे। एक तो सख्त हिफाजती इंतजाम थे, फिर ये 3 टेलीपैथी जानने वाले इस लेडी डॉक्टर के अंदर मौजूद थे। किसी तरह भी धोखा नहीं हो सकता था। ये बात अकल में नहीं आ सकती थी कि ऐसे में खिलाफ तवक्को कोई बात हो सकती है। हाँ, जो कभी सोच नहीं सकते थे वो बहुत पहले हो चुका था। पोरस ने हांगकांग में बड़ी मेहनतों से 3J को अपना मामूल बनाया था। वो इनसे महरूम होने वाली बाजी हारना गवारा नहीं कर सकता था। इसने स्कॉटलैंड यार्ड वालों को मौका दिया था कि इन तीनों की ब्रेन वॉश करें और इन पर तनवीमी अमल कराएं। वो तनवीमी अमल के दौरान में इनके अंदर मौजूद रहा था। जब इन्हें तनवीमी नींद सुलाया गया तब इसने दोबारा मुख्तसर से अमल के जरिए इन्हें अपना मामूल बना लिया था। उधर पर्दा अब भी पोरस के ही वफादार थे। आधे घंटे बाद बंगले का दरवाजा खुल गया। लेडी डॉक्टर बाहर आकर कार में बैठ गई। वो कार स्टार्ट होकर वहां से जाने लगी। कार के ड्राइवर को पहले ही अलाकार बना लिया गया था। वो तेजी से ड्राइव करता हुआ वहां से 10 किलोमीटर दूर एक मैदान में आया। वहां एक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। लेडी डॉक्टर कार से निकलकर तेजी से चलती हुई हेलीकॉप्टर में आकर बैठ गई। फिर पंखे गर्दिश करने लगे। हेलीकॉप्टर फिजा में बुलंद होकर परवाज करता हुआ वहां से दूर जाने लगा। थोड़ी देर बाद आला ओहदेदारों को इतला दी गई कि एक बहुत बड़े प्ले ग्राउंड में एक हेलीकॉप्टर आकर उतरा था। हमें हेलीकॉप्टर के पायलट ने कोड वर्ड्स में सिग्नल्स दिए थे, जिससे यकीन हुआ था कि वो स्कॉटलैंड यार्ड का कोई हेलीकॉप्टर है। लेकिन आधे घंटे बाद ही वो हेलीकॉप्टर कोई फ्लाइंग सिग्नल दिए बगैर वहां से चला गया है। इन तमाम ओहदेदारों की तवज्जो शिवानी की तरफ थी। वो इंतजार कर रहे थे कि लेडी डॉक्टर इसे दुआएं देकर वापस जाएगी तो 3J इनसे राब्ता करेंगे। लेकिन 1 घंटा गुजरने के बावजूद उन्होंने राब्ता नहीं किया। एक ने हैरान होकर पूछा, ये तीनों टेलीपैथी जानने वाले खामोश क्यों हैं? क्या शिवानी का मुआयना करने और दुआएं देने में इतना वक्त लगता है? डॉक्टर अभी तक वापस नहीं गई है। बंगले के बाहर ड्यूटी पर रहने वाले सिक्योरिटी अफसर से राब्ता किया गया। इस अफसर ने कहा, सर लेडी डॉक्टर बहुत पहले ही वापस जा चुकी है। डीजी ने हैरानी से कहा, जब वो जा चुकी है तो 3J मुझे रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे? इन तीनों टेलीपैथी जानने वालों को एक बहुत बड़ा बंगला अलॉट किया गया था। इस बंगले की तरफ सिक्योरिटी गार्ड्स रहा करते थे। वो सब योगा के माहिर थे ताकि वो 3J कभी इन्हें अलाकार बनाकर वहां से फरार ना हो सकें। वहां के सिक्योरिटी अफसर से पूछा गया, क्या वो तीनों अपने बंगले के अंदर हैं? यस सर, हमने उन्हें बंगले के बाहर आते नहीं देखा है। उन्हें अंदर ही होना चाहिए। उस अफसर को हुक्म दिया गया, दरवाजे पर जाओ, दस्तक दो। उसे खिलवाने के बाद अंदर जाकर देखो वो तीनों मौजूद हैं या नहीं। हुक्म की तामील की गई। दरवाजे पर बार बार दस्तक दी गई। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सिक्योरिटी अफसर अपने गार्ड्स के साथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया। वो तीनों डाइनिंग रूम में नजर आए। वो फर्श पर इधर उधर बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। वो सब तेजी से उनके पास गए। उनका मुआयना किया तो पता चला वो जिंदा हैं, होशो हवास में भी हैं, लेकिन बेहद कमजोर हैं। कमजोरी इतनी है कि उनमें बोलने की भी सकत नहीं है। उनके लिए फौरन तभी इमदाद तलब की गई। आला ओहदेदारों को इतला दी गई। डीजी ने परेशान होकर सिक्योरिटी अफसर से राब्ता किया जो शिवानी के बंगले के बाहर ड्यूटी पर था। उसे हुक्म दिया गया, फौरन बंगले के अंदर जाओ और शिवानी के बारे में रिपोर्ट दो। वो अफसर बंगले के बरामदे में आया। दरवाजा खुला हुआ था। उसने अंदर आकर देखा, एक बेड पर लेडी डॉक्टर पड़ी हुई थी। इसके हाथ पांव बंधे हुए थे और मुंह पर टेप चिपका हुआ था। उन्होंने इसके हाथ पांव खोले, मुंह पर से टेप हटाया, फिर पूछा, शिवानी कहाँ है? लेडी डॉक्टर ने कहा, वो यहाँ से मेरा लिबास पहनकर बाहर गई थी। ओ गॉड, वो शिवानी थी। हम समझ रहे थे कि तुम अपनी कार में जा रही हो। मैंने वापसी में कार की खिड़की से झांक कर देखा था। ताजुब है, उस कार की पिछली सीट पर तुम दिखाई दे रही थी। वो मैं नहीं थी, मैं तो यहाँ हूँ। टेलीपैथी के जरिए तुम्हें गायब दिमाग बनाकर ये समझाया गया होगा कि मैं अपनी कार की पिछली सीट पर बैठकर जा रही हूँ। इस लेडी डॉक्टर को आला ओहदेदारों के सामने पेश किया गया। इसका और सिक्योरिटी अफसरों का बयान सुना गया।
ادھر 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو زود اثر دعائیں دی گئی تھیں، وہ کسی حد تک بولنے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے بیان دیا، ہم ڈائننگ ٹیبل کے اطراف بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور دماغی طور پر لیڈی ڈاکٹر کے اندر موجود تھے۔ جب وہ شیوانی کا معائنہ کر رہی تھی، ایسے ہی وقت ہمیں کمزوری کا احساس ہوا۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی ہماری خیال خوانی کی لہریں واپس آ گئی۔ ہم کمزوری کے باعث خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ڈی جی نے پوچھا، تمہارے کھانے پینے کی چیزوں میں ضرر ساتھ دوائیں کس نے ملائی ہوں گی، کیسے ملائی ہوں گی؟ وہاں کے ڈاکٹروں کو حکم دیا گیا کہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو چیک کیا جائے اور آئندہ چیکنگ کے بغیر کوئی چیز ان کے کچن اور فریج میں نہ پہنچائی جائے۔ لیڈی ڈاکٹر کی کار کے بارے میں رپورٹ ملی کہ وہ ایک پلے گراؤنڈ میں کھڑی ہوئی ہے۔ اسی میدان میں ہیلی کاپٹر آیا تھا۔ یوں بات سمجھ میں آ گئی کہ شیوانی اسی ہیلی کاپٹر کے ذریعے یہاں سے فرار ہو چکی ہے۔ اگر اسی وقت معلوم ہو جاتا تو اس ہیلی کاپٹر کو گھیر لیا جاتا، ملک سے باہر نہ جانے دیا جاتا، لیکن دیر ہو چکی تھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تمام اعلیٰ عہدیداروں کے سامنے وہاں کے نامور جاسوس اور مسلح افسران کھڑے ہوئے تھے، ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ ڈی جی نے کہا، کتنا زبردست حفاظتی انتظام کیا گیا تھا، کوئی انسانی طاقت شیوانی کو اس بنگلے سے باہر نہیں لے جا سکتی تھی، لیکن پورس اسے لے گیا۔ ایک عہدیدار نے کہا، ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ہمارے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ناکارہ بنا دے گا، انہیں ناکارہ بنانے کے بعد ہی اس نے بازی جیتی ہے۔ ایک نے سوال کیا کہ ہم میں سے کسی کی بھی عقل میں یہ بات نہیں آئی کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ آئندہ ہم یاد رکھیں گے، اپنے تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ان کا کھانا پہلے دوسروں کو کھلایا جائے گا، پھر انہیں کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ سب اتنا ہی سوچ رہے تھے جتنی ان کی عقل تھی۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ان تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے پورس کے حکم کے مطابق اعصابی کمزوری کی دوائیں خود ہی اپنے حلق سے اتاری تھیں۔ ایسی چوری اور چال بازی کو کبھی کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ان میں سے ایک جوان افسر نے آگے بڑھ کر ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے ڈی جی سے کہا، مسٹر ڈی جی، یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے، پوری دنیا میں اس ادارے کا رعب اور دبدبہ ہے، لیکن میں نے پھولے ہوئے اس غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ ڈی جی نے ناگواری سے پوچھا، تم کون ہو؟ ہمارے سامنے بیٹھنے کی جرت کر رہے ہو؟ میں پورس بول رہا ہوں، میرے بیٹھنے پر اعتراض کر رہے ہو؟ کیا مجھے اس کرسی سے اٹھا سکو گے؟ تمام عہدیدار اور افسران سوالیہ نظروں سے ڈی جی کو دیکھنے لگے۔ وہ بولا، تمہیں یہاں سے اٹھا کر پھینکنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہو اور ہم اس ہتھیار سے خالی ہیں۔ جنگ کے دوران میں ہتھیار سے زیادہ ذہانت بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ ذہانت ہے جس نے تمہاری 3 ٹیلی پیتھی کے ہتھیاروں کو ناکارہ بنا دیا۔ تم نے ایسا تنہا نہیں کیا ہے، تمہارے پیچھے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی فوج ہے۔ یہ کبھی یقین نہیں کرو گے کہ میں نے اپنی بیوی کی رہائی کے لیے جو کچھ کیا ہے تنہا کیا ہے۔ بے شک میرے پیچھے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمی نہیں ہے۔ جب حالات بہت زیادہ مجبور کرتے ہیں تب میں انہیں استعمال کرتا ہوں، اسی لیے اس مشین کا نقشہ تمہیں دیا ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے سراغ رسانوں کی فوج بناؤ، پھر یہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہمارے مقابلے میں اس ہتھیار سے خالی ہو۔ جب مشین کا نقشہ ہمیں مل ہی گیا ہے تو ہم اسے ضرور تیار کریں گے، جلد ہی تیار کریں گے۔ اور تم نے یہ بہت اچھی بات بتائی ہے کہ ٹیلی پیتھی سے زیادہ ذہانت ضروری ہے، ہم تمہاری اس بات کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ اس جوان افسر نے کرسی سے اٹھ کر کہا، اور یہ بھی نہ بھولنا کہ ہم جو کہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، فرہاد علی تیمور کی بہو کو ایک دن کے لیے بھی قیدی بنا کر نہیں رکھ سکو گے۔ تم دیکھ رہے ہو وہ آزاد ہو کر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے تمام اہم راز لے کر یہاں سے جا چکی ہے۔ وہ بولنے والا جوان خاموش ہو گیا، افسروں کی قطار میں جا کر ادب سے کھڑا ہو گیا۔ تب پتہ چلا کہ پورس جا چکا ہے۔ آدھی رات ہو رہی تھی، طیارے کے اندر خاموشی تھی، کئی مسافر سو رہے تھے اور کئی جاگ رہے تھے۔ سونے والوں میں کرونا تھی۔ جوزف وسکی نے اس پر تنویمی عمل کیا تھا، اب وہ اپنی تنویمی نیند پوری کر رہی تھی۔ کئی جاگنے والوں میں پارس اور جوزف وسکی بھی تھے۔ جوزف وسکی انتظار کر رہا تھا کہ کرونا 3 گھنٹے بعد نیند سے بیدار ہوگی تو وہ اس کے دماغ میں جا سکے گا اور وہ ایک معمول کی اور محکوم کی حیثیت سے اسے محسوس نہیں کر سکے گی۔ وہ اسے ہپنوٹائز کرنے کے بعد مطمئن ہو گیا تھا۔ یہ کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہاں اس کے تنویمی عمل میں مداخلت کرنے والا کوئی موجود ہو سکتا ہے۔ وہ پارس کی طرف سے مطمئن تھا، اسے پاگل خانے سے آیا ہوا ایک جوان سمجھ رہا تھا۔ پارس نے اس کے یقین اور اطمینان سے فائدہ اٹھایا تھا، تنویمی نیند کی ابتدا میں ہی اس کے عمل کا توڑ کیا تھا، اسے دوبارہ اپنے ہی معمول بنا لیا تھا۔ اب وہ اس شخص کو پہچاننا چاہتا تھا جو کرونا کو اپنی معمول بنانا چاہتا تھا۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اسی جہاز میں موجود ہے، اسے پہچاننے کا مسئلہ تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس جہاز میں چند سیٹیں خالی نظر آ رہی تھیں۔ وہ ذرا دور ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ دانہ ڈال کر جاؤ تو مرغا خود ہی دانہ چگنے پہنچ جاتا ہے۔ پارس نے سوچا، جو کرونا کو پھانسنا چاہتا ہے وہ اسے تنہا دیکھ کر ضرور اس کے پاس آئے گا۔ ابھی نہیں آئے گا تو تنویمی نیند کا وقت پورا ہونے کے بعد ضرور آئے گا۔ شکار کھیلنے والے کبھی کبھی اسی طرح شکار ہوتے ہیں۔
تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا جوزوفسکی کرونا کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ پارس پہلے یقین کرنا چاہتا تھا کہ دانے پر آنے والا مرغا وہی ہے۔ کوئی دوسرا بھی خالی سیٹ دیکھ کر ایک حسین و جوان لڑکی کے پاس آ سکتا تھا۔ کوئی جلدی نہیں تھی، انتظار کیا جا سکتا تھا۔ 3 گھنٹے گزر گئے۔ کرونا نے آنکھیں کھولیں، تھوڑی دیر تک نظریں جھکائے سوچتی رہی، پھر سیدھی ہو کر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جوزوفسکی نے کہا، ہیلو، تم بہت سوتی ہو۔ کرونا نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے بولا، وہ کہاں ہے؟ کیا ایسے پوچھ رہی ہو جو یہاں بیٹھا ہوا تھا؟ وہ تو کوئی پاگل اور احمق سا جوان تھا۔ مجھ سے دوستی کرو، اب تو ہمیں ساتھ رہنا ہے۔ وہ تعجب سے بولی، ہمیں ساتھ کیوں رہنا ہے؟ تم کون ہو؟ کیا تم بھی پاگل خانے سے آئے ہو؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، تمہیں پاگل بنانے آیا ہوں، تم میری دیوانی بن کر رہو گی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، او گاڈ، ایک پاگل گیا، دوسرا آ گیا۔ دیکھو مسٹر، میں تمہیں وارننگ دیتی ہوں، جہاں سے آئے ہو وہیں جا کر بیٹھ جاؤ، ورنہ منہ توڑ کر ہاتھ پر رکھ دوں گی۔ اس نے بڑے فخر سے مسکراتے ہوئے خیال خوانی کی پرواز کی۔ اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا، اس نے فوراً ہی سانس روک لی۔ جوزوفسکی نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا۔ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی معمول اور محکوم اسے اپنے دماغ میں نہیں آنے دے گی۔ اس نے دوسری بار اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو پھر اس نے سانس روک کر اسے بھگا دیا۔ پھر وہ اسے گھور کر بولی، کیا تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو؟ کیا تم ہی میرے دماغ میں آ رہے ہو؟ وہ حیران و پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے ترمیمی عمل میں ناکام کیسے رہا ہے۔ وہ غصے سے بولی، الو کی طرح کیوں گھور رہے ہو؟ میری بات کا جواب دو۔ تم اپنی سیٹ چھوڑ کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تم کون ہو؟ اس کا وہ غرور ختم ہو گیا کہ وہ اسے اپنا معمول بنا چکا ہے۔ اس نے عاجزی سے کہا، میں دوست ہوں، تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، تمہارا نام کرونا ہے۔ وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگی، یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کرونا کی حیثیت سے پہچان لے۔ اس نے پوچھا، تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ میں تمہاری بچپن سے ہسٹری جانتا ہوں، تمہارے باپ کا نام جان ڈگلس ہے، تمہاری ماں روسی تھی، اسرائیل میں ان دونوں کا داخلہ ممنوع تھا، اس لیے تم بچپن سے ہی والدین سے بچھڑ گئی تھیں۔ میں تمہیں ان کے پاس پہنچا سکتا ہوں، مجھ پر بھروسہ کرو، مجھ سے دوستی کرو۔ تم مجھے وہاں کیوں پہنچانا چاہتے ہو جو ماں باپ مجھے بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے؟ میں ان کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کروں گی۔ تم میرے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ تم نے اسرائیلی آرمی ٹریننگ سینٹر میں بڑی زبردست تربیت حاصل کی ہے، الپا نے تمہیں ٹیلی پیتھی سکھائی ہے، اس نے یقیناً تمہیں اپنی معمول بنایا ہوگا۔ کیا تم نے بھی مجھے معمول بنانے کی کوشش کی تھی؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولا، ہاں کوشش تو کی تھی، سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا عمل ناکام کیسے ہو گیا۔ کیا تمہاری میڈم الپا نے مجھے ناکام بنا دیا ہے؟ میں تم میں سے کسی کو اپنے اندر محسوس نہیں کر رہی ہوں اور نہ کرنا چاہتی ہوں۔ تمہیں ناراض نہیں ہونا چاہیے، میں سمجھ رہا ہوں ابھی تمہارے اندر کوئی نہیں ہے، آئندہ میں تمہیں معمول بنانے کی غلطی نہیں کروں گا، مجھ سے دوستی کرو۔ پارس نے کرونا کے ذریعے پوچھا، کیا واقعی دوستی کرنا چاہتے ہو؟ کیا دوست بننے کا ثبوت دو گے؟ بے شک، تم آزما کر دیکھو، میں سچا دوست ثابت ہو سکتا ہوں۔ تم کیا ثبوت چاہتی ہو؟ میں تمہاری سچائی چاہتی ہوں، سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ تنہا ہو یا تمہارے ساتھ تمہارے آس پاس اور بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے ہیں؟ جھوٹ بولو گے تو دوستی نہیں ہوگی۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر بولا، میرا نام جے کافو ہے، ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے 3 ساتھی ہیں۔ پارس اپنے بھائی پورس کے کچھ حالات جانتا تھا، یہ معلوم تھا کہ 3 جے اس کے معمول ہیں۔ کرونا نے اس کی مرضی کے مطابق کہا، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو کتے کی طرح بھونکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں پھر تمہیں ایک موقع دیتی ہوں، سچ بولو ورنہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ، مجھے جھوٹا نہ سمجھو۔ تم اب تک اسرائیل میں رہی ہو، باہر کی دنیا میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے واقف نہیں ہو۔ میں تمہیں بتا دوں گا کہ کون ٹیلی پیتھی جاننے والا کہاں ہے۔ تم صرف اپنے بارے میں بتاؤ، پھر میں بتاؤں گی کہ وہ 3 جے آج کل کہاں ہیں۔ ہو سکتا ہے تم بتا دو، لیکن ان میں سے ایک میں جے کافو ہوں اور تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ اب یہاں سے اٹھو اور جاؤ، جب بھی سچ بولنے کا موڈ ہو تو دوستی کرنے کے لیے چلے آنا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، میں ابھی ٹوائلٹ سے آتا ہوں، پھر تمہیں اپنی سچائی کا یقین دلاؤں گا۔ وہ ٹوائلٹ کی طرف جانے لگا۔ پارس اپنی سیٹ سے اٹھ کر اس کے پیچھے ہو گیا۔ جب وہ ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر اندر جانے لگا تو اچانک ہی پارس نے پیچھے سے دھکا دیا۔ وہ دھکا کھا کر اندر گیا۔ پارس نے بھی اندر جا کر دروازے کو بند کر لیا۔ وہ جھنجھلا کر بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ پارس نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ لے جا کر گلے کو دبوچ لیا۔ جوزوفسکی کمزور نہیں تھا، وہ خود کو چھڑانے کی جدوجہد کرنے لگا، لیکن اس کا گلا اس طرح شکنجے میں تھا کہ اس کی سانس رکنے لگی۔ جدوجہد کمزور پڑنے لگی۔ سانس رکنے کا مطلب یہ تھا کہ دماغ پر اثر پڑ رہا ہے۔ اگر اس کے دماغ میں پہنچ جائے گا تو مزید سانس روک کر یوگا کا مظاہرہ نہیں کر سکے گا۔ پارس نے اس کے اندر پہنچ کر کہا، اب تو بتاؤ گے کہ کون ہو؟ اس نے سانس روکنے کی کوشش کی۔ پارس نے ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا۔
وہ شدید دماغی تکلیف کے باعث چیخنا چاہتا تھا، لیکن پارس نے اس کے دماغ پر قبضہ جما کر چیخنے سے روک دیا۔ وہ ٹوائلٹ کے اندر گر کر فرش پر تڑپنے لگا۔ جب تکلیف کی شدت میں کمی ہوئی تو اس کے خیالات نے بتایا اس کا نام جوزف وسکی ہے اور وہ تیج پال کی ٹیم سے اس کا تعلق ہے۔ وہ لوگ روس میں ٹرانسفارمر مشین تیار کر رہے ہیں۔ ایک مشین اگلے ہفتے تیار ہو جائے گی۔ انہیں مشین کو آزمانے کے لیے اعلیٰ کار ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی ضرورت ہے، جنہیں وہ فائل کی حیثیت سے استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے اس نے الپا کے 2 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو ٹریپ کیا ہے۔ ایک کو تاشکند پہنچا چکا ہے اور دوسرے کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہے۔ پارس نے کہا، اپنے دونوں معمول ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں میں جس مخصوص آواز اور لہجے کے ساتھ جاتے ہو وہ مجھے سناؤ۔ اس نے اس مخصوص آواز اور لہجے کو سنایا۔ پارس نے کہا، تمہاری دماغی تکلیف کم ہو گئی ہے۔ میرا اندازہ ہے تم اگلے 1 گھنٹے تک خیال خوانی کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اپنے کسی ساتھی کو مدد کے لیے نہیں بلا سکو گے، لیکن میں زیادہ وقت چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے پھر ایک بار زلزلہ پیدا کیا اور فوراً ہی اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تاکہ وہ چیخے نہ مار سکے۔ وہ پھر شدید تکلیف کے باعث فرش پر تڑپنے لگا۔ تکلیف کے باعث رفتہ رفتہ آرام آتا ہی ہے۔ اسے بھی آرام آنے لگا، لیکن اس پر نیم بے ہوشی طاری تھی۔ وہ اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ پارس نے اسے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، کھڑے رہو، میں تمہارے دماغ میں کسی حد تک توانائی پیدا کروں گا۔ تم یہاں سے جا کر اپنی سیٹ پر آرام سے لیٹ جاؤ۔